السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ کثیرا کثیرا، اما بعد۔ قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات میں سے آج رشتہ داروں کے حقوق کا بیان ہوگا۔ والدین کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں سے رشتہ داروں کے حقوق سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں کے حقوق کے اوپر بڑا زور دیا اور اس کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناتا توڑنے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنے، اس کو قطع رحمی سے تعبیر کیا ہے۔ صلہ رحمی کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں اور قطع رحمی کے اوپر سخت سزا بھی سنائی گئی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع صلہ رحمی اور اس کے فضائل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کم و بیش 9 مقامات پر رشتہ داروں کو ان کا حق دینا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت 26 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وآت ذی القربى حقہ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ ان تمام آیات کو دیکھنے سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا، ان کی مدد کرنا، مالدار کا اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون کرنا، یہ ان کے ساتھ احسان کرنا نہیں ہے، یہ بلکہ ان رشتہ داروں کا حق ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی صلہ رحمی کی اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ الخلق، اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، فلما فرغ منہ، جب مخلوق کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا، تو قامت الرحم، تو رحم یعنی رشتہ داری یہ مجسم ہو کر کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے پروردگار کا دامن تھام لیا۔ اللہ نے فرمایا رک جا۔ وہ عرض کرنے لگا کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھ کو کاٹے، رشتہ ناتے کو توڑے۔ اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑوں گا۔ اس نے کہا جی ہاں، مجھ سے ایسا ہی کیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے سے ایسا ہی کیا۔ یعنی رشتہ داری اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو رشتہ داری کو جوڑے گا اس کو اللہ جوڑے گا، اور جو رشتہ داری کو توڑے گا اللہ رب العزت اس کو توڑے گا۔ اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داری کو جوڑے۔ یعنی صلہ رحمی کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آج کل کے اس نفس نفسی کے دور میں جہاں ہمیں ہر ایک کو اپنی ضرورت اپنی پڑی ہوئی ہے، رشتہ داروں کا کون ہے، کہاں کہاں رہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں سب کا بڑے بڑے لوگوں کو سب کا پتہ ہوتا تھا، کون کہاں رہتا ہے، کون کس کا کیا لگتا ہے، غم یا خوشی سب کا پتہ ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم دنیا کے کاموں میں اتنے زیادہ مصروف ہو گئے ہیں، اپنے گھر تک ہی محدود ہو گئے ہیں، ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، کون کہاں رہ رہا ہے، کس کے یہاں خوشی ہے، کس کے یہاں غم ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہاں کہیں اتفاقاً ملاقات ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرنا، اور پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، صلہ رحمی کرنا، غریب رشتہ داروں کی مدد کرنا، اس کا فائدہ صرف اخروی نہیں ہے، صرف جنت کا حصول نہیں ہے، بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اخروی فائدہ تو ہے ہی، دنیا کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، عمر میں برکت ہو رہی ہے، رزق کشادہ ہو رہا ہے۔ عمر میں برکت ہونے کا مطلب ایک یہ نہیں کہ عمر زیادہ ہو جائے اور 50 سال کی بجائے 100 سال ہو جائے گی، نہیں، وہ کام جو 100 سال میں ہونے تھے وہ 50 سال میں انسان کر لیتا ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جائے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی میں یہ فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ اور پھر دیکھ، صدقہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن غریب اپنے رشتہ داروں کو دے گا تو دوہرا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی مسکین پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے، اور یہی صدقہ اپنے کسی غریب رشتہ دار پہ کرنا، اس کو دینا، اس میں دگنا اجر ہے، دگنا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ تو دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اخروی فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے، اور ایک صدقے کا نہیں بلکہ 2 صدقوں کا اجر مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، اور اپنے غریب رشتہ داروں کو خاص طور پہ ڈھونڈ کر، اگر معلوم نہیں ہے پتہ کرے، اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا، کہ اس کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہے، عمر میں بھی برکت ہے، اور جب ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی اللہ بھی نوازے گا۔ جیسے شروع میں کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اللہ آخرت میں بھی نوازے گا، اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، اور اگر وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اور میں اگر صاحب حیثیت ہوں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے تو خرچ تو کرنا ہے، ان کو دے، دوہرا اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔